اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ النجم کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس تیسرے اور آخری رکوع کی یہ جملہ 30 آیتیں ہیں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 33 سے اور اختتام ہوا آیت نمبر 62 پر. ان پوری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اہم حقیقتوں کی جانب ہمارے ذہنوں کو منتقل فرمایا اور آغاز ہوا افرأیت الذی تولی، اس شخص کے تذکرے سے جو دین سے پہلو تہی کرتا ہے، دین سے منہ موڑ لیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز ہی میں اس بات کا تذکرہ فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کو وحی کی بنیاد پر پیش کر رہے ہیں. یہ وہ وحی ہے جو حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچا رہے ہیں. اور یہ وہ جبرائیل امین ہیں جو بڑے طاقتور ہیں، فرشتوں میں بھی بہت معزز اور اونچے مقام کے حامل ہیں، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ سننے میں سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی خطا ہو جائے. فرمایا کہ آپ کا عالم یہ ہے کہ ذو مرۃ فاستویٰ، عقل و دانش کے اعتبار سے، فہم و ادراک کے اعتبار سے، مفہوم اخذ کرنے کے اعتبار سے انتہائی بلند و بالا یہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم فرشتہ ہے جو وحی الہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. یہ وہ سلسلہ ہے، یہ وہ لنک ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، شکوک سے بالاتر یہ سلسلہ ہے. دوسری جانب لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں، توہمات ہے، خرافات ہے، قیاس آرائی ہے،
لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اگر کوئی توہم کے خول میں جی رہا ہو تو کیا یہ توہم اور خیالات اور اندازے کے مطابق زندگی بسر کر لینے سے حقیقت حاصل ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ریئلٹی کچھ اور چیز ہوتی ہے، حقائق کچھ اور چیز ہوتی ہے، وہ سائنٹیفک ہوتے ہیں، اس میں لاجک ہوتی ہے، اور توہمات میں زندگی بسر کر لینا یہ دراصل انسان کی اپنی ایک خوش فہمی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دراصل ان کا توہمات میں زندگی بسر کرنا، خیالات میں زندگی بسر کرنا، خرافات میں زندگی بسر کرنا، یہ کسی نادانی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں مگن رہیں اور آخرت کے سلسلے میں تمناؤں میں مبتلا رہیں۔ اس وجہ سے وہ دین کو قبول نہیں کرنا چاہتے کہ دین جو ہے دنیا پہ اثر انداز ہوتا ہے، دین دنیا گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، دین وہ آزادیاں چھین لیتا ہے جس سے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ آزادیاں چھین لیتا ہے جو ابلیس اور شیطانی گویا کہ اس کے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے کرشمے ہوتے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اس شخص کو آپ منہ بھی نہ لگائے، فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر ہمارے ذکر سے، اللہ کی کتاب سے محروم زندگی بسر کر رہا ہے، اس پروردگار کی عبادت سے، اس پروردگار کی فرما برداری سے جس کی کل کائنات ہے اور جس کے انصاف کا عالم یہ ہے کہ جو بھلا کام کرے گا اس کو بھلا بدلہ ملے گا، جو برا کام کرے گا وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو بھلے بندے ہوتے ہیں ان بھلے بندوں کا عالم یہ ہوتا ہے، نیک بندوں کا عالم یہ ہوتا ہے، صالح بندوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر خطا ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، گناہ کبیرہ پہ اصرار نہیں کرتے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں پر ان کو امید ہوتی ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ وهو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، کہ پروردگار بڑی مغفرتوں والا ہے اور انسان سے بھی بخوبی واقف ہے، اتنا واقف ہے، ارشاد فرمایا کہ جب زمین سے بندہ نمایاں ہونے لگتا ہے اور پھر ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اس مرحلے سے اللہ تعالیٰ بندے سے واقف ہے۔ لہذا جب بندے سے واقف ہے، اس کی صلاحیتوں سے واقف ہے، تو پھر جزا و سزا پر وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، اور جزا و سزا کا معاملہ ہو کر رہے گا۔ اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنو، اپنی تعریف کرتے نہ پھرو، کہ لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا تقویٰ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نیکی، اور یہ چاہتے ہیں اپنی فیاضی، یہ چاہتے ہیں اپنی دینداری کا لوہا بنوا دے، لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا، خود ستائش، اپنی تعریف کرنا، اپنی تعریف کے پل باندھ دینا، یہ انسانی نفسیات ارشاد فرمایا یہ نقصان پہنچاتی ہے، اس سے اجتناب کرو۔ پروردگار بخوبی واقف ہے، اس وقت سے واقف ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت سے واقف ہے جس وقت تم ابھی زمین میں تھے، پھلوں اور پھولوں میں تھے، دھیرے دھیرے غذائیت میں تبدیل ہوئے، دھیرے دھیرے خون میں تبدیل ہوئے، پھر دھیرے دھیرے تم اپنی ماں کے پیٹ پہ پہنچے۔ پروردگار سارے مرحلوں سے واقف ہے، لہذا اس کے اطاعت گزار فرما بردار بندے بن کر زندگی بسر کرو، اور ساری حقیقتوں کے باوجود بھی اگر کوئی منہ پھیرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کو کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ اس مضمون کو آگے بیان فرمایا، لیکن اس کی ایک تمہید ہے، اس کی ایک تمہید یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کا بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا جس شخص کی صفات کا یہاں پہ ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس شخصیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم باتوں کو معنوی طور پر ذرا مشکل سے سمجھتے ہیں، حسی طور پر بہت آسانی سے سمجھتے ہیں۔
मानवी जो हकीकतें होती हैं उनको समझना हमारे लिए जरा पेचीदा होता है, लेकिन जो महसूसात है उनको समझना हमारे लिए आसान होता है। इसीलिए कुरान मजीद में मिसालें दी जाती हैं। लिहाजा इस तमहीद को आप ज़हन में रखें। उसके बाद अहादीस में, रिवायतों में यह तज़किरा आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शुरू में इस्लाम पेश फरमाया तो वलीद इब्न मुगीरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हुआ और अपने बुतों को बुरा भला कहने लगा, उनसे इज्तिनाब करने लगा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होने लगा। तो मुशरिकीन मक्का को ये गिरां गुजरा कि एक जबरदस्त किस्म का सरदार उनके हाथों से चला जाएगा। लिहाजा उसके एक मुशरिक दोस्त ने उससे बातचीत की और कहा कि तुम क्या कर रहे हो कि तुम मोहम्मद के करीब होते चले जा रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, उनकी बातें कर रहे हो। तो उसने कहा हाँ मैं ये कर रहा हूँ महज इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के अजाब से डरता हूँ, उसके गजब से डरता हूँ, क़यामत के दिन वो मेरी पकड़ कर लेगा, इसीलिए मैं सच बोलना चाहता हूँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि अच्छा यही मसला है ना, इतना सिंपल मसला है, छोटा सा मसला, तो क़यामत के दिन एक काम मैं करूंगा, तुम्हारी सजा मैं भुगत लूंगा, तुमको जो अजाब होने वाला है वो अजाब मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन उसकी शक्ल ये होगी कि तुम एक मखसूस किस्म का फिगर जिक्र किया है, इतनी अमाउंट मुझे दे दो, इतने दीनार, इतने दिरहम, उसने अपने करेंसी के मुताबिक कुछ कहा होगा, ये मुझे दे दो और ये मैं ले लूंगा और उसके बाद से सारा अजाब तुम्हारा मैं भुगतूंगा, सारी सजा उसका मैं भुगतने वाला बच जाऊंगा। लिहाजा वलीद इब्न मुगीरा ने कहा ठीक है, ये वाहिदा हो गया, मैं तुमको एक अमाउंट दे दूंगा और मेरी सजा तुम भुगत लेना क़यामत के दिन। अब उसके बाद से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दूर हो गया और दूर होने के बाद जो अमाउंट तय हुई थी, मिसाल दे रहा हूं मैं, ये लाजमी बात है उस जमाने में रिवाज नहीं था, लेकिन जैसे 10,000 रुपए तय हुए हों मिसाल के तौर पर, तो उसमें से वो 1,000, 1,500, 2,000 तो अदा किया, बाद में अनजान हो गया। बाद में उसने रकम अदा करनी भी बंद कर दी और उसके बाद से दीन से महरूम हो गया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गया, कुफ्र पे जा मरा। अल्लाह ताला ने उसी की जानिब इशारा फरमाया। ये इसलिए कि तमसील, एक शख्सियत हमारे सामने आ जाए, लेकिन मानो के एतबार से जो आयत हम सब से खिताब करती है वो अभी बाकी है, उसका तज़किरा मैं भी करूंगा इंशाअल्लाह। अफराईत अल्लज़ी तवल्ला, ए नबी आपने उस शख्स को देखा जिसने मुंह फेर लिया, व आता कलीलन, और उसने जो देने की बात की तो थोड़ा सा तो दिया, व अक़दा, उसके बाद उसने देना भी बंद कर दिया, पेमेंट भी पूरा का पूरा उसने नहीं किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वो कमजोर है, कितना वो कमजोर है कि उसने जो वायदा किया कि मुझे अजाब से बचाने के लिए मैं इतना पेमेंट करूंगा, तो वो पेमेंट भी नहीं कर रहा, इतना वो गया गुजरा है। इंदहु इल्मुल गैबी फहुवा यरा, क्या उसके पास गैब का इल्म है, क़यामत के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, अल्लाह ताला बचाएगा नहीं बचाएगा, और अल्लाह ताला दूसरे को उसके बदले में पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, ये गैब की वो हकीकतें हैं जिससे क्या ये वाकिफ है? हरगिज नहीं। अम लम युनब्बा बिमा फी सुहुफि मूसा व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, क्या उसको इत्तला नहीं पहुंची जो कुछ मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफे में और जो कुछ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे में है, वो इब्राहिम जो बड़े वफादार थे, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा। ये सारे सहीफों में क्या है? अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ये अल्लाह की सारी किताबों में डिक्लेयर कर दिया गया कि इंसान को अपने किए का जवाब देना होगा, दूसरा कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। यहाँ अल्लाह ताला ने उस शख्सियत का तज़किरा फरमाया और उसमें बात इरशाद फरमाई, आता कलीलन, कुछ उसने दिया, वो अक़दा, और उसके बाद फिर गया देने से। और दूसरी बात अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाई, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। तो दो बातें यहाँ पे मतलूब है और दो बातों को अल्लाह ताला नुमाया करना चाह रहा है। नंबर एक तो ये कि ये सारे कुरैश के लोग निस्बत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जोड़ते थे,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی وہ قریش کہلائی بعد میں چل کر، لہذا یہ سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے والے، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے، تو یہ خاندان ابراہیم سے تعلق رکھنے والے اور خاندان ابراہیم کا تذکرہ کرنے والے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کو نہیں دیکھتے۔ ان کا عالم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن اٹھا لیا جائے گا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ اتنا احساس تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کے باوجود، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کے باوجود، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ادنا سے ادنا چھوٹے سے چھوٹے حکم کو نہیں ٹالتے تھے، اور بڑے سے بڑے اور سخت سے سخت ترین حکم کو نہیں ٹالتے تھے۔ آتش نمرود کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، ماں باپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناراضگی مول لی، ہجرت کر لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی۔ ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جب کسی حکم میں آزمایا تو ابراہیم کامیاب رہے، یہ وفا، بڑے وفادار۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں وفاداری تھی، ایفائے عہد تھا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف عبادتوں کا بھی تذکرہ کیا، جن میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 4 رکعتوں کا تذکرہ کیا کہ کبھی ابراہیم علیہ السلام چاشت کی 4 رکعتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ 360 جوڑ ہے تمہارے ہڈیوں کے، اور ایک ایک جوڑ ایسا ہے کہ وہ ذرا سا اس میں خامی آ جائے، کمی آ جائے تو تمہاری نہ انگلی ہلے گی، نہ گھٹنا ہلے گا، نہ پیر کام کریں گے، نہ ہاتھ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں، فرمایا ان نعمتوں کا تم شکر ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو الا یہ کہ چاشت کی نماز ادا کر لو 2 رکعت، تو تم گویا ایک شکرانہ ہوگا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک شکرانہ ہوگا، ورنہ ہر جوڑ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ تم صدقہ کرو، اس پہ تم صدقہ کرو، لیکن بہرحال انسان نہیں کر پاتا۔ تو اسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ صلاۃ الضحیٰ کے ذریعے سے، چاشت کی نماز کے ذریعے سے وہ شکرانے کی ایک شکل اپنائے۔ صبح جیسے ہی سورج نکل آتا ہے، ممنوع وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے جو اشراق کی نماز کہلاتی ہے، اور پھر سورج پوری طرح نمودار ہو جاتا اور روشن ہو جاتا اور اس کی کرنیں پھیل جاتی، گھروں میں داخل ہونے لگتی، اس موقع پہ یعنی موجودہ دور کے آپ یوں سمجھ لیجیے 8:30 سے 9:30 10:30 تک کا وقت ہوتا ہے، 9:30 10 بجے تک کا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 رکعت کبھی 4 رکعت چاشت کے ادا کیا کرتے تھے، اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیک اعمال میں یہ بھی نمایاں تھا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ لہذا ابراہیم الذی وفا، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، سب میں ایک نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ امامت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ لازمی بات ہے، اس بات کے داعی تھے، اس بات کی آپ نے تلقین کی تھی، تعلیم کی تھی، اس بات کا آپ نے پرچار کر دیا تھا، آپ نے اپنے صحیفے کی یہ تعلیم ساری امت کو کر دی تھی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر یہ یہودیوں کے اندر کیسے غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کفارہ بن جائیں گے، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں کے اندر کیسے غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفارہ بن جائیں گے، گناہ تم کرو
اور بوجھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی اور ارشاد فرمایا ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ ولید ابن مغیرہ کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ابو جہل کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اور عتبہ کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، شیبہ کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ابو لہب کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، میں نے عرض کیا نا کہ ایک شخصیت کو بطور مثال اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا کہ ولید ابن مغیرہ کا عمل وہ ایک مثال بن گیا، ایک گویا کہ گناہوں کے سلسلے میں ایک نمونہ کہ دیکھو اس کردار سے تم کو بچنا چاہیے۔ لیکن اصلاً کیا چیز ہے؟ اصلاً کردار کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ مشرکین مکہ کا بھی یہ کردار تھا اور مکے کے مشرکین کا یہ کردار باقی بھی ہے، ختم نہیں ہوا۔ کیا کردار تھا؟ بڑے اپنے بچوں کو سمجھایا کرتے تھے، نوجوانوں کو سمجھایا کرتے تھے، خاندان کے بوڑھے بزرگ سمجھایا کرتے تھے، کیوں محمد کا دین قبول کر رہے ہو؟ ہم ہے نا، ہم قیامت کے دن تمہاری سزا بھگت لیں گے، ہماری بات مانو، تم ہم پر اعتماد کرو، ہم پر بھروسہ کرو، کیوں ان کی بات مان رہے ہو؟ ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا ابھی کہ مشرکین مکہ کی یہ مینٹلٹی ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی باقی ہے۔ اور بہت سے خاندان کے بزرگ جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں زیادہ نیکیوں کے سلسلے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں تو پھر ان کو ذرا فکر ہونے لگتی ہے اور سمجھانے لگتے ہیں کہ اتنا مت کرو، اتنا آگے مت بڑھو، ہم ہے نا تمہارے کام آنے والے، ہماری نیکیاں ہے نا، اور ہم تمہارے لیے یہ کر دیں گے، ہم تمہارے لیے وہ کر دیں گے، اور تمہارے لیے بکرا صدقہ کر دیں گے، لہٰذا اس کے بعد تمہارا بوجھ کم ہو جائے گا۔ یہ ساری غلط فہمیاں، ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ لہذا اس مینٹلٹی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات میں اس سے بھی صرف نظر کر لیتا ہے، اس حقیقت کو بھی اوائڈ کر دیتا ہے کہ یہ کافر ہے یا مومن ہے، صرف کوشش دیکھتا ہے، جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائے گا۔ اس کے دربار میں عدل ہے، انصاف ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ کافر کوشش کر رہا ہے کسی تجارت کے لیے، کسی تعلیم کے لیے، کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بیچارہ کوشش کرتا چلا جا رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کفر کی وجہ سے ناکام کر دے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور یہ کہا کہ پروردگار اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو دارالامن بنا دیجئے، امن والا شہر بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری دعا قبول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میری نسل کو انسانیت کا امام بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے یہ قبولیت ہے، جو ایمان سے محروم ہوں گے ان کو ہم اونچا مقام نہیں دیں گے، ہم ان کو معزز اور ایمان والوں کے لیے نمونہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانشینی تھوڑی ہے، باپ کا بیٹا جانشین ہو جائے، چاہے بد کردار ہو چاہے بے علم ہو، نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ کی ذریت میں ہم انہی کو نمایاں مقام دیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب جب تیسری دعا کی تو اس میں کہا اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کیجئے ایمان والے بندوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ابراہیم یہاں ایمان کی شرط مت لگاؤ، ہم دنیا عطا کریں گے ایمان والے کو بھی کافر کو بھی، امامت تو ہم عطا کریں گے ایمان والے کو کافر کو نہیں، لیکن دنیا ہم عطا کریں گے، رزق ہم دیں گے، تجارت میں کامیابی ہم دیں گے، کھاتا پیتا ہم بنائیں گے، ایمان والے کو بھی کافر کو بھی، اس میں ہم تفریق نہیں کریں گے، ایمان اور کفر کی بنیاد پر جو محنت کرے گا اس کا نتیجہ اس کو مل جائے گا۔ لہذا یہ دنیا تک ہے، جب دنیا تک ہے تو لازمی بات ہے یہی پھر اللہ تعالیٰ کا نظام آخرت میں بھی چلے گا کہ جو انسان آخرت کے لیے محنت کرے گا تو آخرت میں اس کا پھل اس کو ملے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کے اعمال دیکھے بھی جائیں گے، اس کی کوششیں دیکھی جائیں گی۔ اور جیسے گزر چکا ہے کہ اگر صرف دنیا کے لیے اس کی جتن تھی تو دنیا میں دے دلا کی چھٹی، آخرت میں کچھ نہیں۔
اور آخرت جس کا محور تھی، مقصد تھی، آخرت کو جو اپنا مقصد بنا کر محنت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے اجر کو ہم اٹھا کر رکھیں گے، آخرت میں دیں گے، اس کو ہم محروم نہیں کریں گے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور اس کی کوششیں ضرور برابر ہوں گی، نتیجہ انگیز ہوں گی، قابل قبول ہوں گی، اور اس کی نیک کوششوں، اچھی کوششوں پہ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پورا ہم بدلہ دیں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کی نمازوں کا بدلہ ملے گا، اس کی صدقات کا بدلہ ملے گا، کار خیر کا بدلہ ملے گا، اخلاص کا بدلہ ملے گا، روزوں کا بدلہ ملے گا، حج کا بدلہ ملے گا، ساری چیزوں کا بدلہ۔ کوئی بھی نیکی وہ دراصل گم نہیں ہو جائے گی، غائب نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا اور اس کا بدلہ دے گا، کیونکہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انتہا تو اللہ ہی کے پاس ہے، پہنچنا تو اللہ کے پاس ہے۔ اس سفر کا اختتام اور آخری منزل تو اللہ تعالیٰ کا دربار ہے۔ میدان حشر میں پہنچنا ہے، وہاں نام اعمال پیش کرنا ہے، لہذا وہاں حساب کتاب ہو کر رہے گا، اجر ملے گا، نیکوکاروں کو نیکی کا، گناہ گاروں کو گناہوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں بیان فرمایا تو مفسرین نے ایک بحث چھیڑ دی، لیکن اس بحث کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ وہ بحث ہے تو بہت اسلامی اہم بحث، لیکن اس مقام پر نہیں ہے کہ ایصال ثواب کا جو کانسیپٹ ہے، مرنے والوں کو ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں۔ ایصال کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا، ثواب کے معنی آپ جانتے ہیں ریوارڈ، اجر، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام کا ملنا۔ تو یہ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، اس میں بڑی بحثیں ہو گئی، اور اس میں معتزلہ ایک فرقہ ہے، وہ تو انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے الیس للانسان الا ما سعی، جو نیکی تم کرو گے اس کا اجر تم کو ملے گا، دوسرے کی نیکی کا اجر تم کو کیوں ملے گا؟ لہذا وہ انکار کرتے ہیں، لیکن غلط فہمی ہے۔ دیکھیے ذرا سا آپ غور کیجئے، اوپر سے جو تذکرہ چلا آ رہا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے جس سیاق میں، اور جس کو نظم کلام کہتے ہیں، علم المناسبہ قرآن مجید کا ایک اہم علم ہے کہ آیتوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کس بیک گراؤنڈ میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور بات کیا کی جا رہی ہے۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک شخص کا بوجھ دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، یہ بات ہو رہی ہے۔ لہذا یہاں اس چیز کی جب نفی کی جا رہی ہے تو ثواب پہنچنے کی نفی یا ثواب پہنچنے کا اس بات کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس ٹاپک کو نہیں چھیڑا گیا۔ اس ٹاپک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر حج بدل کا ذکر فرمایا۔ کسی نے اپنی ماں کے سلسلے میں، کسی نے اپنے والد کے سلسلے میں سوال کیا کہ وہ حج نہیں کر سکے، وفات پا گئے، کیا میں ان کے لیے حج کروں تو ثواب ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے یہ کہا کہ میری والدہ کچھ خیر خیرات نہیں کر سکی، ایسی پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ امیر ہوتی، لہذا وفات پا گئی، اگر میں آج خیرات کروں تو ان کو اجر ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس فرمایا۔ وہ قیاس کیسا ہے؟ دیکھیے، ایک نظیر پر دوسری نظیر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گیز کر کے بتلایا۔ ارشاد فرمایا دیکھو اگر تمہاری ماں مقروض ہوتی، ان کے اوپر قرضہ ہوتا اور وہ مر جاتی، مرنے کے بعد ان کا قرضہ اگر تم اتار دیتی تو یہ قرضہ اترتا کہ نہیں اترتا؟ وہ خاتون نے کہا ہاں اتر جاتا۔ تو کہا پھر تم صدقہ کرو گی تو اجر بھی ملے گا۔ ایسے ہی ہے گویا تم ان کی جانب سے کر رہی ہو۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ ٹاپک یہاں چھیڑنے کا نہیں تھا، اصلاً یہاں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، لہذا اس کی بڑی حدیثیں ہیں، بہت سی مثالیں ہیں۔ میں ایک ہی بات کہہ کر یہ گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایصال ثواب کا مسئلہ جو ہے، ثواب پہنچانے کا مسئلہ، مرحومین کے لیے خیرات کرنا، حج کرنا، ان کے لیے صدقات کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے تلاوت کرنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک اور ادا، اللہ تعالیٰ کا ایک اور نظام۔ وہ نظام کیا ہے؟ نظام رحمت۔ اللہ تعالیٰ کا نظام رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے
یہ لفظ اگر صحیح ہے، زبان اجازت دیتی ہے تو میں استعمال کروں، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسری تعبیر نہیں، دوسرا سینٹنس نہیں اس کے بدل میں استعمال کروں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، بندوں پر رحمت فرمانے کے لیے، نعمتوں کی بارش کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ وہی بہانے ہیں کہ جمعہ میں گھڑی رکھ دی گئی، وہی بہانے ہیں کہ لیلۃ القدر رکھ دی گئی، وہی بہانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف گھڑیوں میں اعمال بجا لانے کو اتنا زیادہ اس کا اجر بیان فرمایا، اتنا زیادہ اجر بیان فرمایا کہ ان گھڑیوں کو بندے ضائع نہ کریں، ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں، خوب سے خوب اجر پا جائیں۔ اس لیے ہے کہ بندوں کو مالا مال کر دیا جائے اللہ کی نعمتوں سے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کی رحمت کا ایک نظام ہے۔ اسی رحمت کے نظام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو تم اپنے مرحومین کے سلسلے میں دعائے مغفرت کرو گے، اگر ان کے سلسلے میں خیرات کرو گے، اگر ان کے لیے حج کرو گے، اگر ان کے لیے نیکی کرو گے تو ہم قبول کریں گے، ان کے درجات بلند کریں گے، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ، ایک کنڈیشن کے ساتھ وہ ذہن میں رہے، یاد رکھیے کہ آدمی جو ہے وہ مرحوم ایلیجیبل رہے، اس قابل رہے کہ کو ثواب پہنچے، قابل ہی نہیں ہے تو ثواب کہاں سے پہنچے گا؟ اس کو اور میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کے گھر ایک مہمان آئے، آپ ان کے میزبان ہیں، آپ ہیں ان کے میزبان، آپ نے ذمہ داری لی، آپ ان کی ضیافت کر رہے ہیں، آپ ان کو خوش کرنے کے لیے سارا انتظام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دوست نے ان کو گفٹ دیا تو وہ گفٹ مہمان کو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ یا تو کون ہوتا ہے کہ پھینک دیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا، آپ بھی خوش ہوں گے، اچھا لگے گا کہ دیکھو میرے مہمان کی انہوں نے بھی قدردانی کی اور تحفہ ان کو دیا جائے گا۔ ایسے ہی ہے جنتی نیک بندوں کو، جب ان کے لواحقین دعائے مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج بدل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ تحفہ بندوں کو پہنچاتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن ایک صاحب جیل میں ہے، ایک صاحب جیل میں ہے اور وہ جیل کا پڑوسی ٹفن لے جا کے کہے کہ یہ جو ہمارا قیدی ہے نا، مجرم قاتل، اس کو میں روزانہ کھانا لا کے دوں گا، تو آپ پولیس والے قبول کریں گے؟ قبول کریں گے؟ اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہاں تحفے نہیں پہنچیں گے، کیونکہ وہ تحفوں کے قبول کرنے کے اہل نہیں ہے۔ ایلیجیبلٹی جس کو میں نے کہا تھا نا، اہلیت ہی نہیں ہے، موصوف تو جیل میں سزا بھگت رہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو جہنم میں پہنچا ہوا ہے اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اہلیت، اور سب سے چھوٹی اور ادنا اہلیت، پہلی اہلیت یہ ہے کہ ایمان ہو۔ ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی ایصال ثواب نہیں۔ یہاں تک کے لیے آپ جانتے ہیں نا کہ مشرک اگر ماں باپ ہیں تو ان ماں باپ کے لیے آپ دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے، مشرک اگر شرک پر مرے ہوئے ہوں، کیوں؟ اہلیت نہیں ہے ان میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذوی القربی قرابت دار قریبی ترین رشتہ ہے، لیکن شرک پر مرا تو تم کو اس بات کی اجازت نہیں کہ تم ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ایمان تو پہلی شرط ہے، اور خود ہمارے اپنے اعمال صالحہ یہ دوسری شرط ہے۔ ہمارے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں، طریقے ہیں، ہیلے ہیں، بہانے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ لہذا یہ ثواب کے پہنچانے کا، جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں، یہ کانسیپٹ ایک دوسرا ہے، احادیث سے ثابت ہے، اور ایک پورا مستقل ٹاپک ہے۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے جو کرنا ہے کر جاؤ، میں تمہارا قیامت کے دن ذمہ دار، تو انتہائی غلط کہتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی بھگتنی ہوگی۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے نا، اگر وہ ماں کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، دادا ہو، نانا ہو، بھائی ہو، دوست ہو، یہ سب قیامت کے دن تم سے منہ پھیر لیں گے، بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے۔ ان کی مصیبت خود ان کے لیے اتنی زبردست قسم کی ہوگی، ایسی بڑی ہوگی، ایسی ہولناک ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ سے بھاگے گا انسان، بھائیوں سے بھاگے گا، بال بچوں سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، دوست احباب سے بھاگے گا۔ کسی کے سلسلے میں آگے بڑھ کے یہ نہیں کہے گا کہ تھوڑے سے گناہ مجھے دے دو اور تم جنت میں چلے جاؤ، ہرگز نہیں کہے گا۔ تو یہی کہے گا تم تو جہنم میں جا رہے ہو، جو تھوڑی سی نہیں کیا وہ مجھے دے دو تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ خود غرض ہو جائے گا انسان۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تورات میں بھی یہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ جد و جہد کرے گا، ہر انسان کی کوششیں قیامت کے دن دیکھی جائیں گی، جائزہ لیا جائے گا، اور اس جائزے کے بعد اس کے ساتھ بدلے کا معاملہ ہوگا، اگر وہ نیکیوں سے پر ہو تو نیک اجر ملے گا، اور اگر گناہوں سے پر ہو تو مصیبت میں پھنسے گا، کیونکہ تم کو بہر صورت اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچنا ہے، تمہاری انتہا وہی ہے، یاد رکھو تمہاری آخری منزل وہی ہے، اور اس منزل کو ہرگز فراموش نہ کرو، آخرت کو یاد رکھو، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی تمہارا پروردگار ہے جو تم کو ہنسنے کا موقع عنایت فرماتا ہے، اور تم کو کبھی کبھی ایسی صورتحال سے دوچار کر دیتا ہے کہ تم رو پڑتے ہو، وہی خوشی دیتا ہے، وہی غم سے دوچار کرتا ہے، وہی مصیبتیں دیتا ہے، وہی مصیبتوں کو چھاٹ دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ پہ ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی ہے جو تم کو موت سے دوچار کرتا ہے، اور وہی ہے جو تم کو دوبارہ زندگی دے گا، موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں موت و حیات نہیں ہے۔ جو انسان سمجھتا ہے کہ کسی نے بچا لیا، ڈاکٹر نے بچا لیا، ہاسپٹل نے بچا لیا، وہ غلط فہمی ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، ہاسپٹل کے ذریعے سے ان کو بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس طرح ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اسی ہاسپٹل میں پڑوسی کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، دوسرے بیڈ والے کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ہاسپٹل نہیں بچا سکتا۔ وہی ڈاکٹر جس کا ایک پیشنٹ قبرستان جاتا ہے، دوسرا پیشنٹ گھر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے، کسی کو بچائے گا وہ، کسی کو موت سے دوچار کرے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ نظام کائنات یہ بھی بتلاتا ہے کہ میدان حشر میں وہ تم کو زندہ کرے گا، تو یہ موت سے بھی وہ تم کو دوچار کرتا ہے، زندگی بھی وہ تم کو عطا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خلق الزوجین الذکر والانثیٰ، اور اس نے جوڑ جوڑ سے تم کو پیدا کیا، اتنا تم کو مجبور کیا کہ تنہا تم کچھ نہیں کر سکتے، لہذا انسان کی جو سب سے بڑی یادگار ہوتی ہے اس کی اولاد، اور وہ جو اولاد ہوتی کسی تنہا ایک انسان کا کارنامہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جوڑا، ایک لائف پارٹنر، دونوں مل کے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور اس نے دونوں زوجین کو پیدا کیا، جس میں سے ایک مرد ہوتا ہے اور ایک خاتون ہوتی ہے، اور یہ پیدا کس سے ہوتے ہیں؟ من نطفۃ اذا تمنی، نطفہ نطفہ کہتے ہیں کسی لکوڈ کے ایک چھوٹے سے قطرے کو، لہذا لکوڈ کے ایک قطرے سے جس قطرے کو انسان بہا دیتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو سیف بھی کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ محفوظ بھی ہے کہ تباہ ہو گیا، اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگے پروان چڑھے گا یا سلسلہ یہی ختم ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں معلوم، لیکن اس پروردگار کی قدرت کا عالم دیکھیے، وہ تین تین تاریکیوں میں دیکھتا ہے کہ اس کی حفاظت ہونی ہے، اس کو نشو و نما ملنا ہے، ترقی ہونی ہے، گروتھ ہونا ہے، جنین کی شکل میں تبدیل ہونا ہے، اور 9 مہینے کے بعد اس کو دنیا میں آنا ہے، ساری چیزوں سے پروردگار واقف بھی ہے اور سارے مرحلوں سے گزار بھی رہا ہے، یہ ہے اس کی قدرت کا عالم۔ جب اتنا بڑا وہ قادر مطلق ہے، ایسی زبردست قدرت ہے، تو انسان پھر اس سلسلے میں کیوں شبہ کرتا ہے کہ میدان حشر میں وہ اس کو زندہ نہیں کرے گا؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اسی کے ہاتھ میں ہے ایک دوسری زندگی، آخرت کی زندگی، میدان حشر کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، وہ اس پروردگار، اس قادر مولا کے ہاتھ میں ہے، جس قادر کا عالم ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ ہر مخلوق کے جنین کو وہ پروان چڑھا رہا ہے، ترقی دے رہا ہے، گروتھ دے رہا ہے، سارے مرحلوں سے گزار رہا ہے، ہر دن ایک نیا مرحلہ ہے، ہر دن ایک نئی ضرورت ہے، اور وہ ساری ضرورتوں کی تکمیل وہ ان اندھیروں میں کر رہا ہے جن اندھیروں میں سائنس بھی ناکام ہے، جن اندھیروں میں ماں باپ بھی ناکام ہے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے ساری ضروریات فراہم کر رہا ہے۔ ایسی قدرت رکھنے والے رب کے سلسلے میں لوگ کیسے یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ آخرت میں دوبارہ زندگی عطا نہیں کرے گا۔
ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور وہی پروردگار ہے جس نے تم کو غنا، تونگری، دولت عطا کی، کھاتے پیتے بنایا. وَأَغْنَى، وہی پروردگار ہے جس نے تم کو خادم بنا دیا، ملازمت پہ مجبور کر دیا. دولت مند ہوتے، تونگر ہوتے تو کسی کی نوکری تھوڑی کرتے، مست اپنی جائیداد پر ٹہلتے رہتے. ارشاد فرمایا ہوا اپنا، اس نے مالی اعتبار سے تم کو ایسا کمزور بنایا کہ تم کو کسی کی خدمت کرنی پڑ رہی ہے، کسی کو لیبر بننا پڑ رہا ہے، کسی کو ملازمت کرنی پڑ رہی ہے، کمانا پڑ رہا ہے، تب کہیں جا کے پیٹ بھر رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ پروردگار ہے جو جس کا عالم یہ ہے کہ کسی کو غنا دے رہا ہے اور کسی کو تنگی دے رہا ہے. بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دے، جس کے لیے چاہے وہ تنگی پیدا کر دے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ دیتا ہے امتحان کے لیے، وہ نہیں دیتا ہے، ہاتھ روک دیتا ہے امتحان کے لیے. محض ایک امتحان ہے جس سے انسان گزر رہا ہے. لہذا یہاں بھی اسی حقیقت کا تذکرہ فرمایا. اور پھر عربوں میں ایک ستارہ ہوتا تھا جس ستارے کی بڑی پرستش ہوتی تھی، اور اس ستارے کے بارے میں سمجھتے تھے کہ جب وہ ستارہ نمودار ہوا تو پھر ہماری قسمت چمک گئی. نعوذ باللہ. ہم لوگ بھی بغیر سوچے سمجھے لفظ استعمال کرتے رہے، ان کے ستارے گردش میں ہیں. کہاں کے ستارے، کہاں کی گردش؟ یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں جن کو زبان پہ نہیں لانا چاہیے. ستارے کوئی چیز نہیں ہے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بکھیر دیا اس نے، کائنات کو سجا دیا. تو یہ ستارہ جس کو شعراء عربی میں کہا جاتا ہے، یہ دراصل ہم سے 8 نوری سال کی دوری پر ہے، اور یہ سورج سے 23 گنا بڑا ہے. سیریس اس کو کہتے ہیں. یہ انگلش میں کیا، یہ اس کو گریک لینگویج سے لیا گیا ہے. گریک میں سیریس کے معنی ہوتے ہیں خوب چمکنے والا. اس میں بڑی روشنی نظر آتی ہے جب یہ طلوع ہوتا ہے. طلوع کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کو نظر آنے لگتا ہے تو بڑا چمکدار سا نظر آتا ہے. وہ ماہرین اس کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. اور عرب اس کو کیا سمجھتے تھے؟ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ستارے اقبال مندی ہے، اقبال بلند ہوتا ہے، اس سے قسمت کھل جاتی، وہ نظر آ گیا تو دولت آتی ہے، کامیابی، تجارت کامیاب ہو جاتی ہے. لہذا شعراء کی جب اہمیت اتنی زیادہ ہو گئی تو نعوذ باللہ پھر عبادت بھی شروع ہو گئی تھی. اس کو خوش کرنے کی کوششیں بھی ہوتی تھی، اس کے چڑھاوے بھی ہوتے تھے، اور اس کے لیے کیا کیا خرافات ہوتے تھے وہ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وہ محض ایک ستارہ ہے، بے جان سی مخلوق ہے، اور اس کا رب، اس کا خالق اور اس کا مالک بس اللہ تعالیٰ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور وہی ہے اس ستارے کا مالک جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری قسمت کا ستارہ ہے، وہ قسمت کو روشن کر دیتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ محض ایک ستارہ ہے. ارشاد فرمایا تو پروردگار وہ ایسا قادر ہے کہ سورج کا مالک ہے، اور اس ستارے کا بھی مالک ہے، اور پوری کائنات کا مالک ہے. اور یہی نہیں بلکہ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو دنیا میں سزا دے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلز بیان کر دی. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، وہی پروردگار ہے جس نے پہلی عاد، قوم عاد کو ہلاک کر دیا. العاد الأولى ارشاد فرمایا. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاد الأولى، عاد، قوم عاد ایک زبردست قسم کی قوم تھی جس کا بار بار تذکرہ ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ قوم جو ہے ایسی زبردست تھی کہ انہوں نے یمن کے علاقوں میں بڑے محل بنا رکھے تھے اور بہت طاقتور تھے، کھاتے پیتے ورزش کرتے ہوئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی ناشکریوں سے ان کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ ضد پر پڑے رہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی انہوں نے مخالفت کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کی چنگاڑ سے ان سب کو ہلاک کر دیا. سورہ ہود میں ان کا تذکرہ ہے، سورہ یونس میں ان کا تذکرہ ہے، سورہ شورا میں ان کا تذکرہ ہے، اور سورۃ الاعراف میں ان کا تذکرہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کیا کہ بہت طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کی سزا کے سامنے جب آندھی چلی تو اس ہفتے بھر کی آندھی میں عالم ان کا یہ ہو گیا، کٹے ہوئے،
کھجور کے تنوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جن کو کھانے کے لیے گدے بھی نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ جب پکڑ پر آتا ہے تو پھر ایسی پکڑ کرتا ہے۔ فرمان وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ۔ یہ عاد ثانیہ ہے۔ عاد اولا کون ہے؟ جو حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کی قوم تھی۔ انہی میں سے پھر لوگ جو بچے مسلمان نیک حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، ان سے کنبہ انسانی ترقی کر گیا، اور پھر آگے چل کے وہ عاد ثانی یا قوم سمود دونوں ناموں سے موسوم ہوئے۔ قوم سمود بھی بڑی ترقی کر گئی، اور قوم سمود نے جب یہ دیکھا، تاریخ ان کو یہ بتاتی تھی کہ زبردست آندھی چلی جس کی وجہ سے پچھلی قوم ہلاک ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ پتھروں کو تراشنا شروع کیا، پتھروں کے اندر گھر بنائے کہ آندھی چلے گی تو ہم کو نقصان نہیں ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ مدائن صالح جو مدینہ منورہ کے نارتھ سے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر پیٹرا تک جاتے ہیں، جارڈن تک جاتے ہیں، پہاڑوں کو تراش تراش کے جو گھر بنائے گئے جس کو دیکھ کے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور پھر وہاں آپ جا کر دیکھیے ہر نکڑ پر ایک بت بنا ہوا ہے، ہر نکڑ پر، کہ گلی میں کوئی مصیبت نہ آئے، اس اسٹریٹ پہ کوئی مصیبت نہ آئے، اس کے لیے بت۔ اور بت بھی کیسے؟ میاں بیوی دونوں، دو بت بنے رہتے ہیں میاں بیوی کے۔ یہ خرافات ان کے اندر جب پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی کوششیں کی ان کو شرک سے نکالنے کی، نافرمانی سے نکالنے کی، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات سنی، انسنی کر دی۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہمیشہ آندھی تھوڑی بھیجتا ہے، وہ آندھی کا محتاج تھوڑی ہے۔ اب کی بار زلزلہ تھا، اتنا خطرناک زلزلہ تھا کہ ان کے گھر ان کے لیے قبرستان بن گئے اور پوری کی پوری قوم تباہ و تاراج ہو گئی۔ فرمایا وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی بڑی نافرمان تھی تو سیلاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا۔ انہم کانوا هم اظلم واطغى، وہ خود بڑے ظالم تھے، وہ خود بڑے نافرمان تھے۔ اطغى ارشاد فرمایا، طغیانی میں مبتلا، نافرمانی میں مبتلا، حد سے تجاوز کرنے والے اور ساری حدوں کو توڑ دینے والے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹ دینے والی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ہلاک کیا۔ کون سی قوم ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، سدوم کے علاقے میں آباد تھی اور بہت بے حیائی کرتی تھی، گندے اعمال کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا، فرشتوں کا ایک وفد آیا، اس وفد کے سلسلے میں بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ روانہ ہو جائیے، کیونکہ صبح ہونے تک اس قوم پر عذاب آنے والا ہے، اور اس صبح بہت قریب ہے، آپ تیزی سے یہاں سے روانہ ہو جائیے، پلٹ کر بھی آپ مت دیکھیے، بہت زبردست قسم کا دھماکہ ہوگا، پلٹ کے مت دیکھیں، آپ کو عذاب کا دھماکہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام تیزی کے ساتھ ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور پھر اس قوم کو اٹھایا گیا، اس پوری زمین کو حضرت جبرائیل امین نے اپنے ایک پر کے کنارے سے اٹھایا، اور اتنا اوپر اٹھایا کہ اس کی تشبیہ دی گئی کہ جیسے آسمان والے وہ زمین کی ہلچل اور زمین کا شور سننے لگے، اور پھر اس کے پلٹ کر دے مارا اور زمین دھس گئی، اور وہاں ایک پانی نمودار ہو گیا جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں الٹی پڑی ہوئی قوم۔ کیوں یہ سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے زندگی کے نظام کو الٹنے کی کوشش کی تھی، الٹا کرنے کی کوشش کی تھی۔ زندگی کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں انسانوں کو، بلکہ ساری جانداروں کو تقسیم کیا میل فیمیل میں، پھر اس نظام کے ذریعے سے، دونوں کے رابطے کے ذریعے سے ایک نسل وجود میں آتی ہے، اور پھر وہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اس کو بدل کر انہوں نے گندے انداز میں اپنی شہوتوں کی تکمیل کی کوشش کی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے الٹ دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فغشاها ما غشا، اور ان پر وہ چیز چھا گئی جس چیز کو چھانا چاہیے تھا۔ سمندر چھا گیا، پانی چھا گیا، بستی کو ڈھانپ دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو پروردگار کے قدرت کے کون کون سے کارناموں کا تم انکار کرو گے، شک و شبہ کرو گے؟ اس کے قدرت کے کارنامے بہت سارے ہیں، اس کی قدرت کی نیرنگیاں بے شمار ہیں،
اور کیسے کیسے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کیا اور اس دنیا میں اس کے فیصلے نافذ ہوئے، کیا کیا صورتحال ہوئی، ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تم کس کس چیز کے سلسلے میں شک و شبہ کرو گے؟ سورج نکلنے ڈوبنے کے سلسلے میں شک و شبہ کرو گے، چاند کے گھومنے کے سلسلے میں شک و شبہ کرو گے، دنیا کے دوڑنے کے سلسلے میں شک و شبہ کرو گے، آندھیوں کے چلنے میں، سیلاب کے آنے میں، طوفانوں کے آنے میں، کون سی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نارنگی میں تم شک و شبہ اور ڈاؤٹ کرو گے؟ یہ ساری چیزیں شکوک سے بالا تر، توہمات میں زندگی بسر نہ کرو، خیالات میں زندگی بسر نہ کرو، عقیدے کے سلسلے میں اٹکل پچو کے تیر نہ چلاؤ، تخمینے سے کام نہ لو، حقائق سے کام لو، نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات سے کام لو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ ہے وہ یاد دہانی جو پچھلی یاد دہانی بھی ہے۔ یہی یاد دہانی، یہی نصیحت، یہی سبق حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بھی دیا گیا، یہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو دیا گیا، یہی حضرت شعیب، حضرت صالح، اور یہی نصیحت حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو، یہی نصیحت حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، سارے نبیوں نے یہی نصیحت کی کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو، اپنی زندگی کی جو مہلت ہے اس کو سمجھو، یہ مہلت بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، طویل نہ سمجھو، طویل نہ سمجھو۔ ہم کو اپنا بچپن ایسا نظر آتا ہے جیسے پچھلے ہفتے کی بات ہو، ایک ایک منظر یاد رہتا ہے، اور ایک ایک کھیلنا کودنا اور اپنے والدین کے ساتھ رہنا، ساری چیزیں دل و دماغ میں ایسی تر و تازہ ہے کہ بس زیادہ زیادہ سال گزرا ہوگا 6 مہینے، لیکن دیکھتے دیکھتے 400 سال گزرتے، 50 سال گزرتے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ازفت الازفہ، قریب والی چیز قریب آ پہنچتی ہے۔ یہ قریب والی چیز سب سے پہلے تو موت ہے، جو بہت قریب ہے انسان سے، جس کو انسان بہت دور سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نادان، جس کو تو دور سمجھ رہا ہے، وَيَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اس کو ہم سمجھتے ہیں تمہارے بہت قریب ہے۔ کیوں قریب ہے؟ اس لیے قریب ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے ابھی تو میں بچپن میں ہوں، ابھی 60 70 80 سال جینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے 60 70 80 سال کتنے کم لمحے ہیں، وہ تو اس دنیا کو بنایا تو لاکھوں سال گزر چکے ہیں، لاکھوں سال گزر چکے ہیں، اس کے لیے لاکھوں سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو 60 70 80 100 سال کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھتے دیکھتے یہ حقیقت قریب آ جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے یہ حقیقت قریب آ جاتی ہے، انسان موت کے قریب پہنچنے لگتا ہے۔ فرمایا پھر اس اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اللہ سے ہٹ کر اس کو پھیرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی ذات نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آ کر رہتا ہے۔ یہ تو انسان کی موت کا عالم ہے۔ اجتماعی طور پر ارشاد فرمایا قیامت بھی بہت قریب ہے، اور قیامت کی بھی گھڑی جب آ جائے گی تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، نافذ ہو کر رہے گی، وہ تم پر طاری کی جائے گی، تم اس کو دور نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کو جب بیان کیا جا رہا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو تم اس کلام پر، اس گفتگو پر، اس پیغام پر تعجب کرتے ہو، حیرت کرتے ہو۔ موت یاد دلائی جا رہی ہے، انجوائے نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں زندگی کی رنگ ریلیوں سے، بلا وجہ موت سے ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ نگیٹیو سوچنے کا انداز ہے، اس نگیٹیو انداز سے نکلو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کو بڑا تعجب ہو رہا ہے، اور تضحکون ولا تبکون، خوب ہنس رہے ہو، زندگی کر رہے ہو، اور قہقہے لگا رہے ہو، اور تمہارے آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے، خوف نہیں ہے، خشیت نہیں، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، غرور میں مبتلا، غرور سے جب اترایا ہوا، اکڑا ہوا انسان ہوتا ہے تو اس کو صامت کہتے ہیں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، غرور سے اکڑے ہوئے ہو، اترائے ہوئے ہو، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو تباہ برباد ہو جاؤ گے، بچو اس سے، اللہ کی عبادت کرو، سجدہ کرو، اس کے دربار میں گر جاؤ، اور رو رو کے اس سے تم اپنی مغفرت مانگو۔ آیت کی تکمیل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، اور اسی وجہ سے یہ آیت سجدہ ہے، ہم پر بھی سجدہ واجب ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم گفتگو ختم کرنے کے بعد سجدہ کر لیں گے۔ تو یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں۔ سن 5 نبوی تھا
नबूवत का 5वां साल था, और इससे पहले जितनी सूरतें नाजिल हुई थी उसमें किसी में भी आयत सजदा अभी नाजिल नहीं हुई थी, ये पहली आयत थी। हुजूर को हुक्म हुआ कि ये आयत खुले आम सुना दी जाए, ये सूरत मजमे में सुना दी जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में खड़े होकर सूरत नजम की तिलावत कर रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आईनी शाहिद है, वो देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे हैं। सूरत का जो मिजाज है, उसलूब है, हुस्न है, उसकी खूबसूरती, और उसमें जो अल्लाह ताला ने इनके खुराफात पे जो जर लगाई, उसकी वजह से आलम यह है कि सब सकते में है, कान लगा के सुन रहे हैं। खामोशी छाई हुई है मजमे पे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत शुरू कर दी। अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह के रसूल की ज़बान, आप सोचिए क्या तासीर थी। वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम मा हवा। तिलावत करते करते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत के इख्तिताम पर पहुंच गए। फज्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह के दरबार में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए। तो जो मुस्लिम सहाबा थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, जैसे खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और भी दीगर सुनने वाले सामईन में जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में सजदे में गिर गए। और अजीब व गरीब वाकया ये हुआ, मुशरिकीन मक्का भी सजदे में गिर गए, मक्के के मुशरिक भी सजदे में गिर गए। क्यों? तासीर, जादू वो है जो सर चढ़ कर बोले, ऐसी तासीर थी कि बेकाबू थे, वो घबराए हुए थे, और वो सब सजदे में गिर गए। तवील सजदे के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फारिग हुए, उठ खड़े हुए, और फिर धीरे धीरे मुशरिकीन भी उठ खड़े हुए। अब जब सजदे से फारिग हो गए तो चीमा गोइयां हुई, ये क्या किया तुमने, ये तो मोहम्मद की बात सुन ली तुमने, सजदा कर दिया। तो उस पर एक शख्स ने एक चालाकी की, और उस चालाकी की वजह से हमारे मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन में बड़े गलतफहमियां पैदा हो गई। उस शख्स ने चालाकी की, नए असल में जब मोहम्मद ने ये तस्करा किया, जो आयतें गुजर चुकी हैं, देखिए, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अफरायतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात अस्सालिसतल उखरा। तो मैंने सुना कि मोहम्मद ये कह रहे हैं तिलकल गरानिकुल उला व इन शफाअतहुन्ना लतुरतजा, ये है अल्लाह की बेटियां जिनकी शफाअत से उम्मीद रखो। ये मैं सुना तो सजदा करा बुलाओ। तो एक मुशरिक ने बहाना ढूंढा, डूबते को तिनके का सहारा, लिहाजा उसने अपने सजदे की तावील की, और वो रिवायत को मुहद्दिसीन ने बहुत, और मुफस्सिरीन ने और मुअर्रिखीन ने बहुत अहमियत दे दी कि भाई ये तो कुरान मजीद का जुज नहीं है, तो ये हुजूर की जबान से कैसे निकला। हुजूर की जबान से थोड़ी ही निकला, नाउज़ु बिल्लाह। गैर कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तिलावत कर सकते हैं। ये दरअसल मुशरिक ने तावील की अपने शिर्क के लिए। बाद में जब वो नादिम हो गए सजदे पर कि हम गैर शऊरी तौर पर, नादानिस्ता तौर पर हमको कंट्रोल ही नहीं रहा, हम सजदे में गिर गए, तो उसमें से एक चालाक था, वो चालाक शख्स ने कहा कि नहीं मैं सूरत की वजह से सजदा नहीं किया, मैं वो जुमला सुना मेरे कान में, हो सकता है उसके कान में शैतान फूका होगा, और मुमकिन है उसके कान में इब्लिस ने डाला होगा, लिहाजा वो उसका अपना जाती मसला है, उसने तौजीह की, उसने हीला किया, बहाना बनाया, और अपने सजदे का उसने सबब बयान किया, ये उसका मसला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका नाउज़ु बिल्लाह ज़र्रा बराबर ताल्लुक नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कुरान मजीद के सिलसिले में कभी भी कोई खता नहीं हुई कि आयत जरा सा गलत हो गई हो, तलफ्फुज गलत हो गया हो, नाउज़ु बिल्लाह, जैसे हमारे हुफ़ाज़ को लुक़मा देने की नौबत आती हो, लुक़मा देना पड़ा हो, ऐसा हरगिज़ नहीं। वो अल्लाह के कलाम, अल्लाह ताला ने खुद ये बयान फरमाया कि इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना, ऐ नबी हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको सीने में आपके जमा भी कर देंगे और आपसे पढ़वाएंगे भी, हमारी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हजरत जिब्राइल अमीन कलाम लेकर आते, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में इस अंदेशे से कि कहीं ऐसा ना हो कुछ आयत में भूल जाऊं, जल्दी जल्दी याद करने लगते थे, पढ़ने लगते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, उजलत करते हुए आप अपनी जबान को जुम्बिश न दे, इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना, हमारी जिम्मेदारी, हम आपके सीने में जमा करेंगे, ऐसा महफूज कर देंगे
کہ سنقرئک فلا تنسى، آپ کبھی زندگی میں بھولیں گے نہیں۔ اللہ کے کلام کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھول چک نہیں ہوئی، تاریخ بتاتی ہے۔ ہاں صحابہ سے ہوئی، کبھی کبھی ان کو لقمہ دیا گیا، ہمارے ائمہ سے تو خوب ہوتی رہتی ہے، لقمہ دیا جاتا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں محفوظ کر دیے گئے تھے، لہذا وہ غرانیق والی اگر حدیث کسی نے پڑھ رکھی ہو تو اس کے سلسلے میں سمجھ لیں، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ تحقیق میں جائے بھی مت بھول جائے، جنہوں نے پڑھ رکھی ہے تو پھر وہ بلا وجہ کنفیوز نہ رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کیسے کہہ دی تھی جو مشرکوں کے حق میں پڑ گئی۔ حضور نے نہیں کہی، حضور کے جانب اس کی نسبت کہی نہیں ہے، ایک مشرک نے یہ تعویل کی، یہ توجیہ کی کہ میں تو سجدے میں اس لیے گیا کہ میرے کان میں یہ بات پڑی تو تیرے کان میں ہو سکتا ہے شیطان نے بکا ہوگا یا جھوٹ بول رہا ہوگا وہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کے لیے اس کے دربار میں سجدے میں گر پڑو اور اس کو خوب یاد رکھو، اس کی خوب عبادت کرو۔ اور یہ عبادت اور یہ سجدے میں گرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے، ایسے ہی گر پڑے کہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے کہ ہانڈی پک رہی ہو، کھٹ 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 کی جو آواز آتی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گریا۔ وہ رونے کی کیفیت، کیونکہ اللہ کے خوف سے رونا ایک ایسی ادا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشانیوں میں پھنسا ہوگا، سوار نیزے پہ سورج ہوگا، پسینے میں شرابور ہو رہا ہوگا، تو کچھ وی آئی پیز ہیں۔ وی آئی پیز کا لفظ بھی بہت چھوٹا سا ہے لیکن کیا کریں ہماری زبان میں یہی الفاظ ہے تو ہم یہی استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ایسے وی آئی پیز اور معزز لوگ ہوں گے جن کو رحمان اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ فرمایا ان میں وہ شخص بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو شخص تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنکھوں سے لڑکھڑا جاتے ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، وہ شخص رحمان کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کبھی کبھی کہتے ہیں اتنا رو پڑتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ارشاد فرمایا مجھے آج وہ منظر دکھائے گئے جہنم کی ہولناکیوں کے کہ اگر اس منظر کا میں تمہارے سامنے تذکرہ کر دوں لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، ہنسنا بھول جاؤ گے، تم روتے رہو گے، ہنسنا بھول جاؤ گے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، خوب رویا کرو گے، خوب رویا کرو گے، اتنے دردناک مناظر ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا اللہ کی سزا سے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے تم پناہ مانگو، رویا کرو، گڑ گڑایا کرو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں رو رو کے گر جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہوئے عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال نے اذان دی اور حضرت بلال قریب آئے پردے کے اور کہا اللہ کے رسول نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، آپ تشریف لائے، تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ آبدیدہ کیوں ہیں، غمزدہ کیوں ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی امت کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت العزیز الرحیم۔ پروردگار یہ بتوں کا معاملہ ایسا مصیبت کا ہے کہ بہت لوگوں کو بت گمراہ کر دیتے ہیں، اے اللہ جو بتوں کی طرف جائے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، مولا جو میرا فرما بردار رہے گا، میری پیروی کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جو بتوں کی پرستش کرے گا وہ برباد ہو جائے، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ براءت کا اظہار کیا حضرت ابراہیم نے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آیت تلاوت کی، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہیں گے کہ جب تک میں ان کے درمیان تھا اسلام کی دعوت دیتا رہا، اے اللہ تیری عبادت کی دعوت دیتا رہا،
اور پھر میرے بعد انہوں نے جو دین کا نقشہ بگڑا اس سے میں بری ذمہ ہوں. اور ان تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ آپ ان کو چاہے تو جہنم میں ڈال دیجیے، چاہے تو آپ معاف کر دیجیے، آپ کی مرضی. بری ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن اللہ میں یہ نہیں کہوں گا، اللہ میں تو یہ کہتا ہوں، ہاتھ اٹھایا اور کہا امتی 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 امتی، میری امت کو بچا لیجئے، میری امت کو بچا لیجئے. اور رو رہے ہیں. حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. مسلم شریف میں پوری روایت موجود ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں امت کے سلسلے میں متفکر ہوں، میری امت کا کیا حشر ہوگا اس سلسلے میں فکر میں پڑا ہوا ہوں، مضطرب ہوں. تو پھر حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اس لیے استعمال فرمایا ورنہ وہ تو علام الغیوب ہے، تاکہ فرشتوں کو گواہ بنایا جائے. یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے انسان کی تخلیق پر یہ کہا تھا کہ پروردگار یہ بہت بگاڑ پیدا کرنے والا، لڑائی جھگڑا کرنے والا، خوریزی کرنے والا، اس کو روئے زمین پر آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم تم کو آگے بتلائیں گے کیا کیا ہونے والا ہے. یہی بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. حضرت جبرائیل امین کہیں گے پروردگار اللہ کے رسول، آپ کے رسول اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے سوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. آپ کو مقام محمود ملے گا، آپ کو شفاعت کبریٰ ملے گی، آپ کو حوض کوثر ملے گا، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ اپنی امت کے لیے بہت کچھ کریں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت اور یہ فرمانا کہ اگر جہنم کے ان مناظر کو میں پیش کر دوں تو بستروں پر تم کو لذت نہیں آئے گی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے نہ ہو جاؤ کہ ہنستے ہوئے زندگی بسر کرو اور مگن ہو کر زندگی بسر کرو. اللہ کو یاد رکھو، گھبراؤ، اس کے خوف سے ڈرو، اس کی خشیت ہونی چاہیے. اور فرمایا جو خوف خدا سے، جو اللہ کی خشیت سے آنسو نکل جاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. اور یہ فرمایا وہ آگ کبھی جہنم نہیں جلے گی جو اللہ کو یاد کر کر روتی ہے. لہذا تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کو یاد کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کا روا ہو جانا نبیوں کی سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے. اور ہمارے پاس یہ ہے بہت سے انفرادی اعمال کو ہم اجتماعی کر دیتے ہیں، اور انفرادیت میں جو حسن ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا اب رونے کے لیے بھی معلوم یہ ہوا کہ اجتماعی طور پر گریہ وزاری طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تکلف ہو رہا ہے، اور اس تکلف میں بعض رو بھی رہے ہیں، بعض ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں. میں یہ فتوی کی زبان نہیں استعمال کرتا ہوں کہ ناجائز ہے، وہ غلط ہے، ہرگز نہیں، کریے آپ، لیکن اصل مطلوب ہے یاد رکھیے انفرادی تنہائی. کیا فرمایا؟ رجل ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں، خلوت میں ابھی تو اللہ کو یاد کرو. ہمیشہ بھیڑ کے ساتھ چلنا یہ مزاج نہیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرو. اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اور تعلق معاملہ کی کیفیت کے ساتھ آنکھوں سے آنسو روا ہونا ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑی نعمت ہے. اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، مغفرتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، قبولیت کے فیصلے ہوتے ہیں. لہذا ان چیزوں کا اہتمام کرنا، راتوں میں اٹھنا، تنہائیوں میں مولا کو یاد کرنا اور رونا، اس سے ہماری روحانیت مضبوط ہوتی ہے، روحانیت کو ترقی ہوتی ہے، اور آخرت کی کامیابی ہم سے قریب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے اس کلام سے، اللہ تعالیٰ کے اس نصیحتوں سے لوگ تعجب کرتے ہیں. تضحکون، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور مارے غرور کے اتراتے ہو. غرور کو چھوڑ دو، ترک کر دو، گر پڑو اس کے دربار میں، سجدہ ریز ہو جاؤ، عبادتیں کرو، مولا کو پکارو، دعائیں کرو، اس سے تعلق بڑھاؤ، پھر تمہاری کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.